حضرت عائشہ کے سردار سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، جو بی بی اللہ کے قریب ہونا چاہے، جو رب کا قرب پانا چاہے، جو اللہ کی ولیہ بننا چاہے، مجھے کوئی نسخہ بتا دے میں عورتوں کو بتاؤں۔ تو میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی، اتنا ہی اللہ کا قرب پاتی جائے گی، اتنا ہی رب کریم کی ولیہ ہوتی جائے گی، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی قرب کی منازل طے فرمائیں گے۔ جتنی وہ گھر کے اندر رہے گی اتنی اللہ کے قریب رہے گی، اور جتنی سج دھج کے باہر نکلے گی، جتنی صبرے گی، اتنی وہ اللہ سے دور ہوتی جائے گی۔ جتنے قدم اس کے گھر سے دور نکلیں گے اتنے ہی قدم اس کے اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائیں گے، اتنے ہی قدم۔ مائیں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، میری ماؤں تب قبول ہوں گی جب تم گھر میں رہو گی۔ بیٹیوں، رب کریم کا قرب اس وقت نصیب ہوگا جب تم گھر کے اندر رہو گی۔ تم بھائی کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا، بیٹے کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا، شوہر کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا۔ اگر چاہتی ہو کاروبار بڑھے، اگر چاہتی ہو رزق میں برکت ہو، اگر چاہتی ہو تمہارے گھروں میں امن ہو، سکون ہو، جو تم مانگو عرش کا مالک تمہیں عطا کرے۔ تو پھر میرے رسول نے نسخہ بتلایا ہے، پھر میرے کریم نے بتلایا ہے، گھروں میں بیٹھی رہنا، جتنی گھروں کے اندر رہوگی اتنا ہی اللہ زیادہ درجہ عطا فرمائے گا، تمہاری دعائیں قبول کرے گا، تمہاری التجائیں اللہ مانے گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، عورت کے ساتھ جو ظلم اس معاشرے میں ہو رہا ہے، بے پردگی کا طوفان ہے، طوفان ہے بے پردگی کا۔ ایک بزرگ تھے درویش سے، سادے سے، وہ آئی صاحب کے پاس اکثر آیا کرتے تھے، تو تھے بڑے سادے اور تھے بڑے نیک، پڑے ہوئے نہیں تھے، جاگ رہے ہیں آپ حضرات، نیک بڑے تھے۔ تو ایک دن نا پردے پہ بحث ہو رہی تھی، بیٹھے تھے کچھ لوگ تو بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جناب عورت کو نقاب پہننا چاہیے، برقع اوڑھنا چاہیے، کچھ کہہ رہے تھے ٹوپی والا برقع اچھا ہے، کچھ کہہ رہے تھے فلاں زیادہ اچھا ہے، باتیں ہو رہی تھی، کوئی آیت پڑھ رہا تھا، کوئی حدیث پڑھ رہا تھا، علماء بابا جی سادے سے بیچ میں بیٹھے تھے۔ میں نے ان کی طرف توجہ کی، میں نے کہا بزرگوں آپ بھی تو کوئی جواب دینا۔ کہنے لگے مولوی صاحب مجھے حدیثیں نہیں آتی، کہنے لگے مجھے آیتیں اور حدیثیں مجھے نہیں آتی، آیتیں اور حدیثیں، پر پردہ بڑا ضروری ہے، یہ میری عقل میں بات آ گئی ہے۔ تو میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا یہ تو چھوٹے سے بچے کی بھی عقل میں آ جاتی ہے۔ میں نے کہا صاحب ہمیں بھی سمجھا دیں، چلیں ہمیں کو بات مل جائے، آپ چلیں، اگر آپ نے علم نہیں پڑھا تو عمر تو آپ کی زیادہ ہے نا، آپ نے بزرگوں سے باتیں سنی ہیں۔ تو کہنے لگے بیٹا میرا چھوٹا سا پوتا ہے، وہ بازار سے ٹافی خرید کے لاتا ہے، اگر ٹافی کے اوپر سے کاغذ اتار دیتا ہے نا تو ٹافی میں مکھیاں بیٹھنی شروع ہو جاتی ہیں، ٹافی پہ مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، جب تک اس کے اوپر وہ لفافہ رہتا ہے، کاغذ رہتا ہے، اس پہ مکھیاں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے اس درویش کی بولی ٹکرا جائے۔ کہنے لگے جب تک تو اس کے اوپر کاغذ رہا تب تک اس پہ مکھیاں، اور جب اس کے اوپر سے کاغذ اتر گیا تو مکھیاں بیٹھ گئیں۔ کہنے لگے 4 سال کا میرا پوتا، میں نے منت کر دی کہ کھا لو، کہنے لگا میں نہیں کھاتا، اس پہ مکھیاں بیٹھ گئی ہیں، میں نہیں کھاتا، گندی ہو گئی ہے، میں نے یہ ٹافی نہیں کھانی۔ کہنے لگے میں بوڑھا آدمی دوبارہ دکان پہ گیا، جدوجہد کر کے نئی ٹافی لایا، بیٹے کو کہا کھا لو، اب اس نے کھائی۔ کہنے لگے مجھے سمجھ میں آ گئی، جو بی بی پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھیں گی، جو عورت پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں، اور اگر اس پہ مکھیاں بیٹھ گئیں تو پھر وہ کسی کے لیے قابل قبول ہے۔ اور اگر پردے میں چھپی رہی اور بھائی قیمتی چیزوں کو غلاف چڑھتے ہیں، کسی نے کبھی کیمسٹری غلاف پہ نہیں چھپائی، فزکس نہیں چھپائی، کبھی کسی شاعر ادیب نے اپنا لکھا ہوا شاعری کا کلام نہیں چھپایا، غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پاک کو ہی چڑھتا ہے۔ میرے بھائی کروڑوں اور اربوں اور خربوں کا مکان بنا کے لوگ اس کو غلاف نہیں چڑھاتے، غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ کو ہی چڑھتا ہے۔ جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ غلاف پہ ہوتی ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، اگر تم اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتی ہو تو غلاف میں چھپ جاؤ، تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، تمہارا وقار بڑھ جائے گا، تمہاری عظمت بڑھ جائے گی۔ میرے حبیب نے فرمایا جتنی گھر کے اندر رہو گی، دنیا تو دنیا رہی، اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، رب کریم کی نگاہ میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا، اللہ کی نظر میں تمہاری عظمت بڑھ جائے گی۔ اور جب عورت نکلتی ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے،
چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی یہ قیمتی ہے، یہ خزانہ ہے، اسے چھپا کے رکھو۔ فرمایا جب یہ گھر سے نکلتی ہے، فرمایا اور کوئی دیکھے نہ دیکھے شیطان اسے دیکھتا ہے، شیطان وسوسہ اندوزی کرتا ہے، شیطان اسے دیکھتا ہے۔ اور حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بات کرتے تھے، جب لفظ بیان کرتے تھے، محتاج جملے بولتے تھے، بڑا کم، رحمت للعالمین نبی کی زبان سے بڑا کم سخت جملے نکلتے تھے۔ میرے حبیب نے لفظ ادا کیے سخت جملے۔ میرے کریم نے فرمایا جو عورت، یہ جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں، خدا را آگے پہنچائیں، آپ بھی گھر میں جائیں تو یہ والا واز اپنے گھر میں پہنچائیں، سنائیں، خدا را سنائیں، خدا را۔ روز ایک قیامت ٹوٹتی ہے اور میرے بھائی لاکھوں عزت دار لوگ اپنے تکیے پہ منہ رکھ رکھ کے روتے ہیں، اس لیے کہ وہ بچی جس کے بارے میں کہتے تھے ہمیں اعتبار ہے، اعتبار، اعتبار کا لفظ بول کے باپ جو ظلم کرتا ہے اپنی بیٹی پہ، بھائی اعتبار کا لفظ بول کے ظلم کرتا ہے بہن پہ، اعتبار کا جملہ بول کے زیادتی کرتے ہیں ہم اپنی جانوں پر۔ حضرت جنید بغدادی صوفیاء کے سرخیل صوفیاء کے، ان سے ایک شخص کہنے لگا مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے، میں اس کو فلان جگہ داخل نہ کرا دوں، پڑھ لے۔ آپ فرمانے لگے تجھے اعتبار ہے تو کیا اللہ کے رسول کو اعتبار نہیں تھا؟ یہ تمہیں کیسا لفظ بولا؟ تجھے اعتبار ہے، نبی پاک کو نہیں تھا؟ میرے محبوب کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی، اور وہ بی بی جس کو قرآن کہتا ہے لستن کاحد من النساء، تمہارے جیسی دوسری کوئی ہو سکتی نہیں۔ میرے محبوب کے پاس حضرت حفصہ بیٹھی تھی، جناب سودا بیٹھی تھی، اس سے بڑھ کر بھی کسی کو اعتبار ہوگا جن کو قرآن کہتے ہیں جیسی دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم نابینا سے ابھی آئے، او بھائی نابینا دل کی آنکھیں کھول کے سنو، نابینا سے ابھی نابینا آنکھوں سے نظر نہیں آتا، حضور کی بارگاہ میں آئے، مجھے اعتبار ہے بیٹی پہ، مجھے اعتبار ہے، سندل کی بنی ہوئی بیٹی ہے، حور ہے تیری بیٹی، اس کے قریب گناہ نہیں جاتا، یہ تو زیادتی کر رہا ہے اپنی بیٹی پہ، یہ جملہ بول کے تو ظلم کر رہا ہے، تو ظالم اور فاجر ہو گیا جب تو نے یہ کہا کہ مجھے اعتبار ہے۔ میرے حبیب پاک سے بڑھ کر کس کو اعتبار ہوگا؟ میرے کریم رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ تھی، حضرت حفصہ تھی، حضرت سودا تھی، عبداللہ ابن مکتوم نابینا آئے تو میرے نبی نے فرمایا بیبیوں پردہ کرو، بیبیوں بول کے بتائیے، بیبیوں سارے بولیے، بیبیوں، اللہ کرے یہ آواز گونج جائے پورے معاشرے میں، بیبیوں۔ میرے نبی نے جملہ کہا بیبیوں پردہ کر لو، پردہ کرو، نظریں جھکاؤ، نقاب اوڑھو۔ ایک زوجہ بولی حضور انہیں تو نظر نہیں آتا، وہ تو بیچارے نابینے ہیں۔ ترمذی میں حبیب پاک کے لفظ سنیے، یا رسول اللہ انہیں تو نظر نہیں آتا۔ میرے رسول نے فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا، تم تو اندھی نہیں نا، وہ ایک مرد آیا ہے، وہ ایک صحابی آیا ہے، تمہیں تو نظر آتا ہے، تمہاری آنکھیں تو ہے، اسے فتنہ آئے نہ آئے تمہیں نظر آتا ہے، خبردار پردہ کرو، آنکھیں جھکاؤ، چہروں پہ نقاب ڈالو۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اگر میرے رسول پاک اپنی ازواج کو کہتے ہیں پردہ کرو اور تو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے، اگر نبی پاک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں پردہ کر، تو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے۔ جناب جنید بغدادی مزید بولے، آپ فرمانے لگے اگر حسن بصری پڑھانے والا ہو، رابعہ بصری پڑھنے والی ہو، اور بیچ میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہو، پڑھانے والا حسن بصری، پڑھانے والے حسن بصری جنہوں نے مولا علی شیر خدا کی صحبت پائی، جنہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں پرورش پائی، فرمایا پڑھانے والا حسن بصری، پڑھنے والی رابعہ بصری، وہ بی بی جو دعا مانگے تو اللہ مردہ اونٹ کو زندہ فرما دے۔ فرمایا پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والے رابعہ بصری ہو، اور جو پڑھا جائے وہ قرآن ہو۔ فرمایا قسم اللہ کی عزت کی میں پھر بھی انہیں پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا، میں پھر بھی انہیں تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، میں پھر بھی انہیں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ حسن بصری ہیں اور منع کرنے والے امام الانبیاء ہیں، اس لیے کہ یہ رابعہ بصری ہیں اور منع کرنے والے سید الرسل ہیں، خبردار پھر بھی اجازت نہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام بولے، حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نیک آدمی کسی نیک عورت کے ساتھ بے پردہ ہو، نیک آدمی وہ پیر گناہگار نہیں جس کے پاس بیویاں جاتی ہیں، وہ گناہگار نہیں، وہ تو مجرم ہے،
وہ خالی گناہگار نہیں، وہ تو پاپی ہے، وہ خالی گناہگار نہیں، وہ تو دین کا ڈاکو ہے، ڈاکو وہ تو فاسق ہے، وہ تو دین کی حدیں توڑنے والا ہے، وہ تو اس کو تو گھسیٹا جائے گا قیامت کے دن، جو عورتوں سے بے پردہ ملتا تو گھسیٹا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے وہ خامد کدھر ہوتا ہے جس کی بیوی پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے وہ بھائی کدھر ہوتا ہے جس کی بہن پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے بیٹا کدھر ہوتا ہے جس کی اماں اکیلی جاتی ہے؟ میرے نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم، سرور کون و مکا، سیاح لامکا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر نیک ہو بندہ، بی بی بھی نیک ہو تو ایک میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر عورت دین سیکھنے چاہے پیر کے پاس جائے تو اپنے خاوند کے ساتھ جائے، اپنے بھائی کے ساتھ جائے، پھر بھی پردے میں بیٹھے، دور بیٹھے، آواز کے ساتھ بات کو سمجھے، لیکن اس کو تنہائی کرنے کی اجازت، کسی کو بھی اجازت، وہ چاہے جو مرضی بھی ہو، کوئی بھی ہو، بڑی کھلی بات کر رہا ہوں۔ میرے حبیب پاک سے پوچھا حضور اگر مرد عورت نیک ہو پھر بھی تنہا نہیں بیٹھ سکتے؟ میرے محبوب نے فرمایا اگر زکریا کے بیٹے یحییٰ ہوں اور عیسیٰ کی والدہ مریم ہو تو پھر بھی میں انہیں تنہا رہنے کی اجازت نہیں دیتا، پھر بھی انہیں تنہا رہنے کی میں اجازت نہیں دیتا، پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ جب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پابندی لگا دی، جب بات حضرت حسن بصری اور رابعہ بصری کی آ گئی، جب بات جناب مریم سلام اللہ علیہا اور جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کی آ گئی، جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو پھر تو ماڈرن ہے، پھر تو زیادہ اعتبار والا ہے کہ تیری بیٹی یونیورسٹی ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہے، پھر تو نے کہاں سے وہ اس کے اندر نور بھر دیا ہے کہ تیری بیٹی اکیلی گھومتی ہے، پھر کہاں تو نے یہ بات سمجھ لیا ہے کہ تیری بچی جہاں مرضی تنہا رہتی ہے، پھر تو کہاں سے وہ قوت لایا؟ یہ تعلیم ہے۔ اقبال نے کہا یار مشرق ہوس میں گلتا، شباب اریاں شراب عیسیاں، جسے بھی دیکھو گری کے عیسیاں، ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے؟ اور اقبال کہنے لگے تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، اس لیے کہ جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ وہ ناپائیدار ہوگا۔ میرے بھائی ہم لوگ پہلے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیٹے تو نے جلنا نہیں، ہم پہلے اس کو ساری سہولیات دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں تو نے بگڑنا نہیں۔ میرے نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سنور کے بازار جائے، میری طرف دیکھیں، آنکھیں کھول کے دیکھیں، یہ حدیث آپ نے سنانی ہے، انشاءاللہ بولیے، سنائیں گے انشاءاللہ تعالی؟ بول کے انشاءاللہ کہیے آپ کو ثواب ہوگا، سنائے گے انشاءاللہ؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بن سنور کے بازار جائے، اب تو خیر بیویاں برقع پہن کے جاتی، برقعے پہ بھی کڑھائی کی گئی، برقعے پہ بھی کام کرایا، برقعے پہ جو کام اور نقش نگاری ہوئی ہے وہ 10,000 کی ہے۔ برقع پردے کے لیے پہننا تھا، دکھانے کے لیے؟ یہ کیسا برقع ہے کہ اس نے برقع بھی پہنا ہوا ہے اور برقع بھی اس نے فیشن والا پہن لیا ہے؟ یہ کس طرح کا؟ اس تو پردے کو پردے کی ضرورت پڑ گئی۔ یہ کیسا پردہ ہے کہ جو پردے کو پردے کی ضرورت ہے؟ برقع تو اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے دیکھے کوئی نہ، اور اس نے تو پہنا ہی اس لیے کہ ذرا لوگ دیکھیں تو صحیح میں نے کتنا قیمتی پہنا ہے۔ اس حجاب کو حجاب کی ضرورت پڑ گئی۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا بلا ضرورت، عورت کو اجازت ہے بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے، عورت کو اجازت ہے ضرورت پڑ جائے گھر میں سودا سلف نہ آتا ہو تو لینے چلی جائے، عورت کو اجازت ہے اگر گواہی کی ضرورت پڑ جائے تو پردہ کر کے قاضی عدالت کے پاس گواہی دینے جائے، عورت کو اجازت ہے حج پہ جائے، عورت کو اجازت ہے عمرے پہ جائے، عورت کو اجازت ہے کہ اگر کسی وقت جہاد کے لیے عورتوں کی ضرورت پڑ گئی تو حضرت فاطمہ اور جناب عائشہ کی سنت ادا کرے، جہاد کو جائے۔ لیکن اگر عورت موج کرنے جائے اور روز کہے وہ دیکھیں نا فلاں پارک میں تھے آپ تو کبھی گئے ہی نہیں، فلاں جگہ تھے آپ کے پاس تو فرصت ہی نہیں، فلاں میری سرگودے والی بہن کا خامن تو روز لے کے جاتا ہے آپ نے تو کبھی توجہ نہیں فرمائی۔ روز پیغام دیتی رہے۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سنور کے بلا ضرورت بازار جائے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک قدم وہ اٹھائے گی تو اس پر اللہ کی لعنت برسے گی، فرشتوں کی لعنت برسے گی، زمین والے لعنت برسائیں گے، آسمان والے لعنت برسائیں گے۔ اور میرے حبیب بولے تو فرمایا جب اللہ کی لعنت برسے گی تو میں بھی اس بی بی پہ لعنت ہی کروں گا جو بی بی بن سنور کے جائے۔